باب ما جاء في رفع الأمانة. حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد رأيت أحدهما أنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو باتیں ارشاد فرمائی تھیں. قد رأیت احدہما، ایک کو تو میں دیکھ چکا ہوں، وأنا انتظر الآخر، لیکن دوسری کا میں منتظر ہوں. کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی؟ فرمایا کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ دیکھو امانت اللہ کی طرف سے ایک ایسا جوہر ہے جو دلوں کے اندر اتارا جاتا ہے. واقعتاً امانت یا امانت داری یہ دل کا ایک جوہر ہے، دل کا ایک وصف ہے. جس کے اندر ہوگا مکمل جسم امین ہوگا، اور جس کے اندر نہیں ہوگا اس کا مکمل جسم و مکمل عمل خائن ہوگا. اس کو جہاں موقع ملے گا خیانت کرنے کا وہ خیانت کرے گا. اور امانت داری جس کے اندر ہوگی اس کو لاکھ کوئی خیانت کے اوپر مجبور کر دے، لاکھ کوئی اسے پیسوں کا لالچ دے دے، لاکھ کوئی اس کو مجبور کرنے کی کوشش کرے کہ کسی طرح وہ امانت داری کا حق کا رستہ چھوڑ دے، وہ نہیں ہٹے گا اپنے رستے سے. تو فرمایا کہ امانت ایک ایسا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اتارتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی امانت داری کو بھر دیں. فرمایا ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، لوگوں نے قرآن بھی حاصل کیا اور حدیث بھی حاصل کری، قرآن کو بھی سیکھا، حدیث کو بھی سیکھا. ثم حدثنا عن رفع الامانہ، اور پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہلے امانت داری آئی، اور امانت داری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے علوم سے تمہیں نوازا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ امانت داری تمہارے دلوں سے اٹھا لی جائے گی. اور اٹھانے کے بعد فرمایا کیا ہوگا؟ ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، ایک انسان رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو امانت اٹھائی جا چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی بہت زیادہ گڑ گڑانے کی اور اللہ سے درخواست کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے. امانت داری کو، دیانت داری کو، یہ جو اوصاف جمیلہ ہیں یہ محض اللہ کی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں ہمارے اندر تو ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آج ان کو اٹھا لیں، ختم کر لیں تو ہم میں سے کسی میں بھی موجود نہیں رہیں گے. فرمایا ہوگا قیامت سے پہلے ایسے ہی لوگ اپنے دلوں کے اندر امانت داری رکھتے ہوں گے، لیکن لالچ، شہوت اور حرص، طمع، یہ سب چیزیں ایسی ہوں گی کہ انسان رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو وہ ساری چیزیں غالب آ جائیں گی اور امانت داری اس کے دل سے نکل چکی ہوگی. فَيَظِلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ الْوَقْتِ، اس کے دل سے امانت داری اٹھ جائے گی، صرف اس کے اثر باقی رہ جائے گا، مثل الوقت، اور وہ ایسا ہوگا جیسے کہ زخم کے نشان کی طرح. یعنی امانت داری اچھی خاصی اس کے دل سے ختم ہو چکی ہے تقریباً، لیکن تھوڑی بہت ابھی رمق باقی ہے، اس کے دل میں زخم کے نشان کے بقدر امانت داری باقی ہے. ثم ینام نومتن، پھر ایک دفعہ نیند کا اندر جائے گا، یعنی چند دن گزریں گے کہ اس کے بعد جب وہ اٹھے گا فتقبض الامانہ، امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. فیظل اسرها مثل اسر المجلی، اس کے دل میں صرف امانت اتنی رہ جائے گی جتنی ایک دانے یا ایک چھالے میں کی رمق ہوتی ہے. یعنی وہ زخم کا نشان بھی کم ہوتا ہوتا صرف دانے اور چھالے کے بقدر رہ جائے گا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امانت داری آہستہ آہستہ لوگوں سے نکلتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ فرمایا کہ کجمر دحرجتہ علی رجلک فنفتت، کہ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر تم انگارے کو اپنے پاؤں کے اوپر سے گزار دو اور اس کے انگارے کی وجہ سے تمہارے پاؤں پہ چھالے نکل آئیں تو اتنی معمولی سے درجے کے نشانات اور رمق باقی رہ جائے گی اس کے دل میں امانت کی، اس کے علاوہ امانت داری نہیں ہوگی. فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، تم دیکھو گے کہ وہ چھالا ہے تو بڑا موٹا پھولا ہوا، اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ظاہری طور پہ دیکھنے میں بڑے امانت دار، بڑے دیانت دار، بڑے حاجی صاحب، بڑے نمازی صاحب، لیکن جہاں معاملہ کر لیا، جہاں قرضہ دے دیا، جہاں اس سے 4 پیسوں کا معاملہ ہو گیا، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، سارا حج، سارا نماز، سارا روزہ، سارا زکوٰۃ سب نکل کے سامنے آ گیا. پتہ چلا کہ ایک نمبر کا بدمعاش آدمی. ماشاءاللہ حاجی صاحب ہر سال عمرے اور حج پہ جاتے ہیں،
زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باتیں ختم نہیں ہوتی، ہر وقت جو ہے وہ ماشاءاللہ دوسروں کو دعوت کے میدان میں اور دوسروں کو اصلاح کے میدان میں مشورے اور نصیحتیں کرنے سے کبھی نہیں چوکتے، لیکن گھر میں جا کے دیکھو تو حال پتہ چلے، خلوتوں میں دیکھو تو حال پتہ چلے، کبھی جا کے ان کے معاملات میں جا کے دکان پہ جا کے دیکھ لو تو پتہ چلے کہ ان سے زیادہ بدماش کوئی نہیں، ان سے زیادہ پیسوں کو کھانے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ لوگوں میں فراڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ کتنے لوگ فراڈ کرنے والے اپنی بھولی بھالی صورتوں کی وجہ سے اور اپنی داڑھی ٹوپی کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دے کے، اور لوگ بھی بیچارے یہ سوچ کے کہ ماشاءاللہ یہ تو مولانا صاحب ہیں، یہ تو بڑے فلاں صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ان سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہی آ کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا۔ فرمایا ثم اخذ حصاتا فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد احد يؤدي الامانه۔ قیامت سے پہلے ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ لوگ صبح کریں گے اس حال میں کہ پورے معاشرے میں ایک آدمی بھی امانت دار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج جا کے ہم اپنے آفسوں میں دیکھیں، ہم اپنے دکانداروں میں دیکھیں، ہم اپنی تجارت میں دیکھیں، کمپنیوں میں دیکھیں، کس طرح سے دھوکے بازی اور کس طرح سے جال سازی کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے اندر ہو، کہ امانت دار آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو کام میں ڈنڈی ماریں گے، دودھ بیچتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کے اندر 2 نمبری کریں گے، کھانا بیچتے ہیں تو تیل اس کے اندر پرانا ڈال کے استعمال کر کے صحت کے لیے مضر استعمال کریں گے۔ کہاں کہاں کس آدمی کو کس طرح پکڑا جائے۔ ہر آدمی کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں 2 نمبر کرنے کے اندر استاد سے بھی بڑا ہے۔ بہت مشکل ہے اس زمانے کے اندر کہ ہمیں ایسا معاملہ کرنے والا مل جائے جو واقعتاً امانت دار ہو، اللہ ہی کسی کو ملا دے، ورنہ بڑا مشکل ہے اس زمانے کے اندر۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یقال ان فی بلی فلان رجلا امینا وحتیٰ یقال للرجل، یہاں تک کہ امانت داری اتنا زیادہ وصف عنقا ہو جائے گا کہ کہا جائے گا فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر جو رہنے والا فلاں آدمی ہے نا وہ امین ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل بھی بہت مشکل ہوتا ہے معاملات کے اندر کسی پر بھروسہ کرنا اور کسی کے ساتھ جو ہے اعتبار کرنا۔ بڑی حد تک دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر سے 2 نمبری فراڈ یہ چیزیں نکل کے سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ قرضہ دے کے تو آپ بھول ہی جائیں نا آج کل کے دور میں کہ کوئی آدمی آپ کا قرضہ لے لے اور وقت پر واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا میرے خیال میں جنتی آدمی ہے اس زمانے کے اندر جو اس طرح کر لے۔ قرضہ لینے کے بعد تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ٹائم لیتے رہیں اور وقت مانگتے رہیں، اور ایک دفعہ آپ نے دیا وہ 100 دفعہ آپ کو ذلیل کرے گا۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یقال للرجل ما اجلدہ واظرفہ واعقلہ وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ کہا جائے گا اس زمانے کے اندر کسی کے بارے میں واہ بھائی واہ کتنا زیادہ ظرافت والا، کتنا زیادہ عقل والا، کتنا زیادہ شعور والا انسان ہے۔ فرمایا حالانکہ وہ آدمی جس کی لوگ اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، دل میں رائی بھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ سب دکھاوا، سب جو ہے وہ ظاہری طور پر، سب صرف اپنے جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سارے کے سارے اقدامات ہوں گے کہ کس طرح میں لوگوں کو چونا لگا سکوں، کس طرح میں لوگوں کو دھوکہ دے سکوں، اور دل میں رائی بھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيهِ، ایک زمانہ طویل ایسا گزرا تھا کہ مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ میں کس سے بیع و شرا کرتا ہوں، کس سے معاملہ کرتا ہوں۔ لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيُرَدُّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس کا دین اس پر مجبور کرے گا کہ وہ میرے حق مجھے واپس کر دے۔ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيُرَدُّنَّهُ عَلَيَّ سَعِيهِ، اور اگر وہ یہودی نصرانی ہے، دین کا کوئی پریشر نہیں ہے، تو سعی اور گورنمنٹ کے لوگ اس بات پر اتھارٹی پہ موجود تھے کہ وہ اس کا حق جو میرا ہوگا وہ مجھے پہنچائیں گے۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، لیکن آج حال یہ ہے کہ میں ہر ایک سے معاملہ نہیں کر سکتا، بلکہ میں فلاں سے ہی معاملہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے معاملہ نہیں کرتا۔ سوچیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور ہے کہ اس دور میں معاملات اتنے بگڑ چکے تھے، آج کل کے دور کے تو حالات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔